اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچ بحرانیہ کے ساتھ میں رانیہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں، امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت ہی اہم ٹاپک اپنے نوجوانوں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی۔ ہماری نئی نسل، ہمارے نوجوان، ہمارا خواب، ہمارے پاکستان کا مستقبل، ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم زیادہ تر لوگ نوجوانوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نوجوان بد تہذیب ہو گئے، بگڑ گئے، نوجوان صحیح نہیں ہے، آج کی نسل خراب ہو چکی ہے، آج کی نسل بد لحاظ ہے، آج کی نسل میں کوئی مروت نہیں ہے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ان کے اس غیر شائستہ رویے، ان کے غیر مہذب ہونے یا ان کی اپنی منمانی کرنے میں کس کا کردار ہے؟ بہت بڑا کردار اس میں ہمارے اساتذہ کا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ ہر ایک کو نہیں کہوں گی، کچھ لوگ آج بھی اپنا بہت خوبصورت کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اکثریت ہمارے معلمین کی وہ جس طرح کی ہو چکی ہے، جس طرح ہم ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، اس میں خالی قصوروار ہمارے نوجوان یا ہماری نسلیں نہیں، بلکہ ہمارا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ یوں تو کہنے کو معلم لفظ صرف 4 لفظوں کا مجموعہ ہے، لیکن اس کا کام بہت بڑا ہے۔ جب کوئی بھی طالب علم کسی استاد کے پاس جاتا ہے تو وہ ایک خالی تختی کی طرح ہوتا ہے، بالکل ایک کوری تختی کی طرح جاتا ہے، بالکل ایک خالی کینوس کی طرح جاتا ہے، ایک خالی پیج کی طرح جاتا ہے، اور استاد اس پر جو بھی لکھ دیتا ہے وہ اس پہ وہی لکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو دین فطرت پر پیدا کیا۔ کوئی بھی نہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو نہ اس کو کوئی مسلک ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی مذہب، وہ تو جو ماں باپ اسے بنا دیتے ہیں وہی بن جاتا ہے۔ پھر آگے کی تربیت اساتذہ سے شروع ہوتی ہے۔ ایک استاد اگر اپنا اچھا کردار ادا کرتا ہے تو وہ اپنے طالب علموں کو آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے، اور اگر استاد اپنا کردار اچھا نہ کرے تو پھر بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کے نوجوانوں کا ہو رہا ہے۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا اس کے صرف قصوروار ہم اپنی نوجوان نسل کو ہی کہتے رہیں گے؟ کیا واقعی آج اساتذہ کا وہ والا کردار ہے جس کا حکم دیا گیا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے؟ ہمارا دین کا آغاز ہی اقرا پر ہوتا ہے، اور اگر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کرایا تو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس انسان کو علم عطا کیا ہے۔ علم نبیوں کی میراث ہے۔ علم کو وہ درجہ دیا گیا ہے کہ کسی حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میری زندگی کا یہ آخری لمحہ ہے، تو کسی نے پوچھا اے علی آپ اس وقت کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں علم حاصل کروں گا۔ علم حاصل کرنا اور علم پہنچانا اتنے بڑے درجے کی بات ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ استاد کی حیثیت ایک رہنما کی سی ہے، اس کے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، نسلوں کا سنوار ہوتا ہے اس کے اوپر، اور ہمارے دین نے اس کو بہت بلند مرتبہ دیا ہے، بہت اعلیٰ مرتبہ دیا ہے ایک استاد کو۔ ایک استاد جب بہترین استاد ہوتا ہے تو پھر وہ نہ صرف طالب علم کو خود شناسی سکھاتا ہے بلکہ خدا شناسی بھی سکھا رہا ہوتا ہے۔ یوں تو ڈاکٹر، انجینئر، بہت سارے لوگ بن جاتے ہیں، لیکن اگر ان میں شعور، آگاہی، علم نہیں آیا تو وہ تعلیم بیکار ہے، اور اس کا سراسر قصوروار ایک استاد ہوتا ہے۔ بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، بہت بڑا المیہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب کسی پیشے میں بھی اس کو جگہ نہیں مل رہی ہوتی، کسی فیلڈ میں بھی اس کو جگہ نہیں مل رہی ہوتی، تو کیا کرتا ہے؟ تھک ہار کر جو ہے وہ ٹیچر بن جاتا ہے۔ یعنی ہم سب سے جب ناکام ترین شخص بن جاتے ہیں، جب ہماری کہیں جگہ نہیں مل رہی ہوتی ہے ہمیں، تو پھر ہم استاد بن جاتے ہیں، اور جب استاد بنتے ہیں تو نہ ہماری وہ خوبیاں ہیں ہمارے اندر۔ ایک استاد کو کس طرح بااخلاق ہونے کی ضرورت ہے، کہ استاد کو کس طرح با کردار ہونے کی ضرورت ہے، ایک استاد کا رویہ کس ٹائپ کا ہونا چاہیے، اس کی زبان وہ کون سی بولتا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے، ہر چیز۔ آج سے پہلے جب اساتذہ، عظیم اساتذہ جنہوں نے اپنے شاگردوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، وہ اساتذہ جب اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، چلتے تھے تو طالب علم اس کی ایک ایک چیز کو فالو کیا کرتے تھے۔
ایک ایک چیز کو دیکھا کرتے تھے، ایک ایک چیز کو اپنے اندر اختیار کر کے فخر محسوس کیا کرتے تھے، اور وہ انسان کو، اپنے طالب علموں کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے، اسی لیے ان کو روحانی باپ کا درجہ دیا جاتا تھا۔ لیکن آج استاد معاشرے میں اس طرح کا کردار ادا کر رہا ہے کہ وہ طالب علموں کی سائیکلوجی کو نہیں سمجھ رہا، ان کی نفسیات کو نہیں سمجھ رہا، ان کے معاملات کو نہیں سمجھ رہا، وہ کس پریشانی کا شکار ہے، انہیں کیا دینا چاہیے، وہ کس ماحول سے نکل کر آ رہے ہیں اور ان کو کیا دینے کی ضرورت ہے۔ ایک استاد اس طرح کا کوئی بھی کردار ادا نہیں کر رہا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہمیں قرآن دے رہا ہے، ہمارا دین ہمیں ایک مکمل ضابطہ حیات دے رہا ہے، اور اس میں استاد کا بہت بڑا مقام ہے، اس کا کردار بھی اتنا ہی بلند ہے، اتنی ہی ذمہ داریوں والا کردار ہے۔ لیکن آج ہم نے یورپ کی تقلید کر کر کے آج استاد صرف اور صرف پیسہ کمانے کی مشین بن گیا ہے۔ آج جو بھی اپنے گھر میں ناکام ہوتا ہے، خواتین میں، ٹیچروں میں یہ والا حال ہے۔ بہت سارے لوگوں کو شاید میری یہ بات بری بھی لگے، لیکن جو حقیقت ہے میں وہ بیان کر رہی ہوں، اس سچ کی بات کر رہے ہیں جس کو بیان کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی خاتون اگر وہ اس کی شادی ہونے میں دیر ہو جاتی ہے، اگر وہ اس کو ڈائیورس ہو جاتی ہے، یا اس کی شادی کے بعد جو ہے اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اب وہ جب وہ اتنا دباؤ کے ساتھ کسی بھی اسکول میں جا کے، سب سے زیادہ ایسے لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں، ٹیچر بن رہے ہوتے ہیں، جب آپ اپنے گھروں کا اتنا سارا بوجھ لے کر اپنے طالب علموں، اپنے اسٹوڈنٹس کے درمیان آتے ہیں، تو آپ کیا دینے کے قابل ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اپنی ساری فرسٹریشن ان پر نکال رہے ہوتے ہیں، اپنا سارا غصہ اس پر نکال رہے ہوتے ہیں، اپنی ساری ناکامیاں جب آپ ان کے سامنے اپنے کسی نہ اپنی باڈی لینگویج سے، اپنی لینگویج سے، اپنے انداز سے جب بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ سوچیں کہ ہم ان بچوں کو کیا دے رہے ہوتے ہیں جو بالکل ایک کوری تختی، کورا کاغذ بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جب وہ استادوں کا یہ رویہ دیکھتے ہیں، جب وہ استادوں کا یہ انداز دیکھتے ہیں، تو پھر ہم کہاں سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہترین نسل اور بہترین طالب علم اور بہترین ہم شخصیتیں تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اسی لیے ہم ناکام ہیں، اسی لیے ہم ناکام ہیں۔ ہم انہیں کچھ نہیں دے رہے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں بہت زیادہ بڑھ کر ریٹرن کریں، جب ہم انہیں کچھ دے ہی نہیں رہے۔ جب ہم کوئی بھی کاشتکار اگر خراب بیج ڈال کر یہ سوچے گا کبھی کہ اچھی فصل پیدا کی جائے، ناقص بیجوں سے کبھی بھی بہترین پھل پھول پیدا نہیں ہوتے، پھر داغدار اور جڑیلے اور کیڑے لگے ہوئے پھل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر ناقص بیج ڈالے جائیں، اگر ان کی آبیاری صحیح نہ کی جائے، اگر ان کو کھاد صحیح اور پانی صحیح نہ دیا جائے، تو کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہم بہترین پھل اور بہترین پھول حاصل کر لیں گے؟ بالکل ہمارے طالب علموں کی مثال ایسی ہے، ہم ان کو وہ دے ہی نہیں رہے جس کو دینے کے بعد ہم یہ امید کریں کہ وہ ہمیں ایک بہترین کردار والے طالب علم بن کر ہمارے سامنے آئیں گے، بہترین نوجوان نسل بن کر ہمارے سامنے آئے گی، جو پاکستان کی بقا کے لیے بھی کام کرے گی، جو دیندار بھی ہوگی، جو خدا شناس بھی ہوگی، جو رحم دل بھی ہوگی، جو ایک دوسرے کے کام بھی آ رہے ہوں گے۔ ہم نے تو آبیاری کی ہی صحیح نہیں، ہم نے تو بیج ہی صحیح نہیں ڈالا، ہم نے تو کھاد ہی صحیح نہیں ڈالی، ہم نے پانی ہی صحیح سے نہیں دیا، پھر ہم کیوں امید لگا رہے ہیں کہ ہم اچھے پھل پھول ہمیں نکل کر آئے؟ کانٹے بونے سے تو کانٹے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ کیسے توقع کر لی؟ جن جن اساتذہ نے اپنے کردار صحیح ادا کیے، جن جن اساتذہ نے اپنے طالب علموں پہ وقت لگایا، جو خود با کردار تھے، جو دیکھنے میں ایک ایسی ہستی تھے کہ جنہیں دیکھ کر ہارون رشید کے بیٹے اپنے استاد کے جوتے اٹھایا کرتے تھے۔ کون سے استاد تھے وہ جن کے جوتے ایک بادشاہ کے بیٹے اٹھایا کرتے؟ یعنی وہ عظیم کردار والے لوگ، یقیناً وہ عظیم کردار والے اساتذہ تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بہت خوبصورت ہے ان اساتذہ کے لیے جو اس فیلڈ میں ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، ہمیں کس مقام پر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ترمذی کی حدیث ہے مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، آسمان اور زمین کی تمام مخلوق اور بلوں میں رہنے والی چوٹیاں اور پانی میں رہنے والی مچھلیاں اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے یا جو لوگوں کو علم دیتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ پاک نے ایک استاد کا کتنا بلند مرتبہ رکھا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان
علم سیکھے اور اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے. آج معلم کس مقام پر کھڑا ہے؟ کیا صرف ہم نے اپنی زندگی کو پیسہ کمانے کی مشین نہیں بنا لیا؟ میں کہتی ہوں دیگر پیشوں میں بھی انسان کو ایماندار ہونا بہت ضروری ہے، انسان کو اپنا کردار بہت اچھے، لیکن جو معلم کا پیشہ ہے وہ بہت زیادہ حساس پیشہ ہے. آپ سے وابستہ لوگوں کو آپ کو اس مقام پر لے جانا ہے کہ جب آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جواب دہ ہو جاتے ہیں اور آپ کے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری رکھی ہوئی ہے. لہذا ہم اپنی نسلوں کو برا نہ کہیں تو بہتر ہے، بلکہ ہم سب اپنے اندر جھانکیں کہ واقعی کیا ان کے پیدا ہونے سے پہلے ایک ماں کی سوچ بہت اچھی تھی؟ کیا جب وہ پیدا ہوئے وہ بچے تو ماں باپ نے انہیں وہ اچھا ماحول، وہ سچائی، وہ ادراک، وہ دین، وہ روحانیت دی ان کے اندر؟ کیا وہ مدرسوں میں اور اسکولوں میں، کالج یونیورسٹی میں گئے تو اساتذہ نے اپنا کردار ادا کیا؟ ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں. جب وہ بڑے ہوئے اور وہ دین کی طرف راغب ہوئے تو انہوں علماء کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ہم نے اپنی نوجوان نسل کو کچھ دیا نہیں جو ہم ان سے لینے کی توقع کر رہے ہیں. ہمیں اپنے نوجوان نسل کو کچھ دینے کے لیے اپنا بہت ہی زیادہ تیاری کی ضرورت ہے، اپنے کردار کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی خامیوں پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم پھر وہی طالب علم اور پھر وہی اچھے انسان پیدا کر سکیں، اچھے انسان بنا سکیں، جن کے لیے علامہ اقبال نے شاہین کا نام دیا ہے، جن کو علامہ اقبال اپنی شاعری میں شاہین کہتے ہیں، جن کو بلند درجے پہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو شاہین بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، وہ اپنے نوجوانوں کو ایک شاہین کی طرح اڑتا ہوا، اونچی اڑان اڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس سب کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنا کردار ادا نہیں کر رہے اور ہم مسلسل، ہماری انگلی اپنے طالب علم پر اٹھ رہی ہے، اپنے نوجوانوں پر اٹھ رہی ہے. یہ بہت غور طلب بات ہے. امید ہے میری ان باتوں پر آپ غور کریں گے. بہت شکریہ.